سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ السلام علیکم دوستو، آزاد کاسٹ کے ایک اور نئے ایپیسوڈ میں ہم آپ کو ویلکم کر رہے ہیں اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ سب کے پسندیدہ انیک ناجی صاحب۔ جی سر، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی، اللہ کا سر ویلکم ٹو آور اسٹوڈیوز، اور میرے خیال سے آج آپ فرسٹ ٹائم ہمارے اسٹوڈیو سے بھی شو کر رہے ہیں۔ میں آپ کو مبارکباد دے رہا ہوں، اور میں آپ کے اس اسٹوڈیو میں دیکھ کر میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ جو پہلی دفعہ میں نے کسی آرگنائزیشن کا اسٹوڈیو دیکھا تھا وہ سال تھا 1988، بالکل ٹھیک۔ اور 1988 کے بعد میں آپ کا یہ پوڈ کاسٹ کا جو انوویشن ہے، جو نیا آج کا اسٹوڈیو ہے، وہ دیکھ کر مجھے بڑی خوشی بھی ہو گئی ہے کہ کس قدر دنیا بدل گئی اور کتنی چھوٹی سی جگہ پہ بیٹھ کے آپ ایک انقلاب لا سکتے ہیں۔ بالکل ٹھیک جی، تو سر آج کے ہم ٹاپکس کے اوپر بات چیت شروع کرتے ہیں۔ 2 سے 3 ٹاپکس ہیں جو ہم نے آج کرنے ہیں۔ سب سے پہلے تو پی ٹی ایم والا، اور اس کے بعد یہ آئینی ترمیم کے اوپر کچھ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اس کے اوپر، اور پھر سعودی جو سے ہیں انویسٹمنٹ منسٹر بھی آئے ہیں تو $2 ارب کے انہوں نے سرمایہ کاری کا آج اعلان کر دیا، اس کے اوپر بھی بات چیت ہوگی۔ تو سر یہ پی ٹی ایم سے شروع کرتے ہیں کہ کل پورا ایک واقعہ ہوا، خیبر پختونخوا پولیس نے ایکشن لیا، 3 لوگ ان کے مارے گئے۔ تو سر یہ پورے معاملے کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف تحریک انصاف ہے جو کہ الزام وفاق کے اوپر ڈال رہی ہے، کہہ رہے ہیں کہ جی محسن نقوی کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے، اور دوسری طرف جو ہے یہاں سے کہا جا رہا ہے کہ جی یہ تو خیبر پختونخوا پولیس کی کارروائی تھی۔ تو سر آپ کی اس کے اوپر کیا رائے ہے؟ دیکھیے، میں بڑے ادب سے گزارش کروں گا کہ پی ٹی ایم ہو یا کوئی اور جماعت ہو، وہ آئین پاکستان کے اندر رہتے ہوئے احتجاج کرنا ان کا حق ہے، مطالبات سامنے رکھنا ان کا حق ہے۔ آئین پاکستان کے اندر رہتے ہوئے، قانون کے اندر رہتے ہوئے، ایک خاندان، ایک نظام، ایک قوم، ایک ملک کا حصہ بن کر ان کا پورا حق ہے کہ وہ آپ سے اختلاف کریں، مجھ سے اختلاف کریں، جیسے ہمارا حق ہے کہ ہم ان سے اختلاف کریں۔ وہ اپنے حق میں رائے عامہ ہموار کریں، انہیں پورا حق ہے۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب اس قوم، خاندان، گھر، ملک، ریاست سے باہر کی بات کی جائے، پرابلم وہاں آ جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی، دنیا کا کوئی نیشن اسٹیٹ یہ اجازت نہیں دے سکتا، دنیا کا کوئی خاندان یہ اجازت نہیں دیتا، قبیلہ اجازت نہیں دیتا، لیکن وہ سزائیں یا وہ سلوک یا وہ رد عمل جو ہم اس طرح کے خیالات پر ہم دیتے ہیں، وہ سزا قانون میں موجود ہے، آئین میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ سوچنے دیکھنے کی ضرورت یہ ہے کہ ہم یہ بات یہاں تک پہنچ کیوں گئی ہے، یہ بات یہاں تک آ کیوں گئی ہے۔ اگر ایک خاندان کا بچہ ہے، وہ بھی اگر یہاں تک آ گیا ہے تو وجہ کیا ہے؟ آپ اس کے جذبات اور عمر دیکھتے ہوئے والدین وہ رویہ اختیار نہیں کرتے اپنی جوان اولاد سے، کیونکہ ان کے پاس تجربہ ہوتا ہے، حکمت ہوتی ہے، وہ خیر، سلامتی اور امن چاہتے ہیں، انہیں خاندان کو قائم رکھنا ہوتا ہے۔ توڑنا تو آسان ترین کام ہے خاندان کو۔ میں اس گزارش کرتا ہوں کہ اگر معاملات یہاں تک پہنچے ہیں تو اس کی ایک ذمہ داری وہ ہم پر بھی عائد ہوتی ہے۔ ہم جب میں کہہ رہا ہوں تو میری مراد میڈیا بھی ہے، میری مراد حکومت بھی ہے، میری مراد اسٹیبلشمنٹ بھی ہے۔ ہم پر اس کی یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم جو وہ بات کر رہے ہیں اس کے سامنے ہمارے پاس بات کرنے کو ہے ہی کچھ نہیں۔ ہم پی ٹی ایم کی بات کر رہے ہیں، میں آپ کو ایک قدم آگے لے کے چلتا ہوں۔ ٹی ٹی پی ایک ریالٹی ہے۔ ٹی ٹی پی ایک شریعت کا اپنا تصور لے کر کھڑی ہے جس سے باقی مسلمان دنیا اتفاق نہیں کرتی، لیکن وہ ایک تصور لے کے کھڑے ہوئے ہیں، اور بہرحال وہ ایک نام لے کے کھڑے ہیں کہ انہیں اپنی شریعت نافذ کرنی ہے۔ آپ اس سے اتفاق کریں تو اختلاف کریں، لیکن وہ ایک نعرہ لے کے کھڑے ہیں۔ پی ٹی آئی جو ہے وہ بھی ایک نعرہ لے کے کھڑی ہوئی ہے۔ اب پی ٹی آئی کا کیا تعلق ہو سکتا ہے جمہوریت کے ساتھ؟ پی ٹی آئی کا کیا تعلق ہو سکتا ہے آئین کی بالادستی کے ساتھ؟ لیکن بہرحال ایک نعرہ اٹھا کے کھڑے ہیں۔ پی ٹی ایم والے اچھے لگیں برے لگیں، بہرحال وہ ایک نعرہ اٹھا کے کھڑے ہیں قومیت کا۔ لیکن سر آپ کے پاس کیا ہے؟ جی میرے پاس کیا ہے؟ ٹھیک، تو جواب ہے کہ خاموشی ہے، میرے پاس بھی، آپ کے پاس بھی خاموشی ہے، اور ہم ایک رد عمل کی نفسیات میں ہیں۔ عمل دوسری طرف سے ہو رہا ہے، ہم رد عمل کر رہے ہیں۔ وہ پی ٹی آئی ہو، وہ پی ٹی ایم ہو، کوئی بھی ہو، حتیٰ کہ ٹی ٹی پی ہو، ہم رد عمل کی نفسیات اور رد عمل کا کورس آف ایکشن ہے۔ یہ کبھی بھی کوئی یعنی کامیابی کا راستہ نہیں ہوتا۔ انیشیٹو آپ نے لینا ہے۔ منظور پشتین میں اگر یہ طاقت آ جاتی ہے
کہ وہ اتنے لوگوں کے یعنی انفلوئنس قائم کرتا ہے, اپنا ایک حلقہ اثر بناتا ہے. اگر منظور پشتین اپنا حلقہ اثر بنا سکتا ہے تو میں اور آپ اپنا حلقہ اثر کیوں نہیں بنا سکتے؟ ہمیں کسی نے روکا تھا؟ اب میں اور بیٹھ کے ماتم ہم یہ کریں کہ ہمیں دشمن سے یا مخالف سے بڑی شکایت ہے کیونکہ وہ لڑتا بہت اچھا ہے, ہمیں ہرائے چلا جا رہا ہے. مجھے پی ٹی آئی بڑی بری لگتی ہے کیونکہ وہ مجھے مارے چلی جا رہی ہے. وہ تو مقبولیت دیکھیں نا, یہ میڈیا میں انہوں نے دیکھے کیسے, وہ دیکھیں جی بانی پی ٹی آئی وہ جو جیل میں بیٹھا ہوا ہے, اور دیکھیے وہ پوری دنیا کو انٹرویو دے رہا ہے, باتیں کر رہا ہے. وہ بھائی میرے, وہ جو باقی لیڈر جن پہ آزاد ہونے کی تہمت لگی ہوئی ہے کہ وہ آزاد ہیں, ان کو بات کرنے سے کسی نے روکا تھا؟ یہ میڈیا ان کو میسر نہیں تھا, یہ پلیٹ فارمز ان کے پاس نہیں تھے, ان کو عوام سے کنیکٹ کرنے کے لیے کسی نے روکا تھا؟ نہ پنجاب میں کسی نے روکا, نہ سندھ میں کسی نے روکا, نہ پختونخوا میں کسی نے روکا. کیا کسی نے لوگوں سے کنیکٹ کیا؟ نہیں کیا. جب نہیں کیا تو پھر اب شکوہ کرنے سے بہتر یہ ہوگا کہ سب سے پہلے وہ ریاست ہو, وہ ادارے ہوں, وہ سیاسی جماعتیں ہوں, وہ میڈیا ہو, وہ میں اور آپ بحیثیت فرد کے ہوں. ہمیں ایک رد عمل تو وہ ہے جو نظام دے گا, آٹومیٹکلی دے گا. باہر ایک آدمی موبائل فون کے چوری کر کے بھاگ جاتا ہے تو نظام آٹومیٹکلی حرکت میں آ جائے گا, میری آپ کی ضرورت نہیں ہے. تو نظام ادھر چل رہا ہے, اس کو چلنے دیں. میرا آپ کا کام یہ ہے کہ ہم کیا پولیٹیکل نیریٹو لے کے کھڑے ہوئے ہیں اس جھوٹ کے سامنے. اگر وہ ہمارے پاس نیریٹو ہے ہی نہیں میرے بھائی, تو دوسرے سے کیا شکوا. اچھا سر, اس کے اوپر ایک جو سوال میرے ذہن میں آتا ہے وہ یہ کہ ابھی پی ٹی آئی نے باقاعدہ اسلام آباد کے اوپر لشکر کشی کی, اور اس میں افغانی بھی موجود تھے, خیبر پختونخوا پولیس کے جو اہلکار تھے ان کو بھی سول لباس میں لے کر آئے. کچھ 6,500-7 ہزار بندہ تھا جو خیبر پختونخوا سے روانہ ہوا, لیکن الحمدللہ یہاں پر جو فیڈرل گورنمنٹ نے ایکشن لیا, ایک بھی بندہ وہ کلیم نہیں کر سکے کہ جی وہ فوت ہو گیا. لیکن وہی خیبر پختونخوا پولیس جب پی ٹی ایم کے جلسے کے اوپر جاتی ہے, وہاں پر جا کر باقاعدہ لائیو بلٹس فائر کی جاتی ہیں. یہاں پر ربڑ بلٹس دی گئی تھی, کسی کو لائیو بلٹس نہیں تھیں. وہاں پر وہ لائیو بلٹس چلا رہے ہیں, 3 بندوں کو وہ گولیاں بھی مار رہے ہیں. تو کیا اس میں آپ کو ایک گریٹر کانسپریسی کا ایلیمنٹ نظر آتا ہے کہ خیبر پختونخوا کے حالات ہم نے ڈیلیبریٹلی خراب کرنے ہیں تاکہ ہم اسٹیٹ کو بلیک میل کر سکیں, اور کل کو پی ٹی ایم کو ہی بہانہ بنا کر ہم اسٹیٹ کے ساتھ کوئی ڈیل کر سکیں کہ ہمارے لیڈر کو رعایتیں دے دو؟ بالکل 100% درست بات ہے. یہ پی ٹی آئی کے بارے میں ان کے ڈی این اے میں ہے یہ, اور وہ سیاست کو جس طرح سے کھیل رہے ہیں وہ تو بالکل ایک, چونکہ پرسپیکٹو میں سپورٹس ہے, وہ سپورٹس جو ہے جو وہ ایموشن کے ساتھ, میسو ایموشن کی انرجی کے ساتھ ملتی ہے تو لاجک تو ڈیفائی ہو جاتی ہے. تو وہاں آپ نے دیکھا پورے پی ٹی آئی میں ایک میسو انرجی آف ایموشن موجود ہے, لاجک نہیں ہے, اور لاجک سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. اچھا, تو یہ جو حملے ہو رہے ہیں اسلام آباد پہ اور اس سے جو انہوں نے پھر حاصل کیا ہے وہ سب کے سامنے ہے. لیکن معاملہ یہ ہے کہ ہم کب تک اس بات پہ اظہار اطمینان کرتے رہیں کہ ہم نے ایک دفعہ خود کو پھر بچانے میں کامیاب ہو گئے. مطلب اگر ایک آدمی جو دن رات اسی بات پہ ڈیفنس کی, سروائیول کی لڑائی لڑ رہا ہے کہ آج میں نے اپنی آنکھیں بچانے میں کامیاب ہو گیا, آج میں اپنی زبان بچانے میں کامیاب ہو گیا, آج میرے دونوں ہاتھ میں بازو بچانے میں کامیاب ہو گیا, تو اس کیفیت میں قیامت تک وہ انتظار کرتا رہے گا, بیٹرمنٹ کوئی نہیں آنی, وہ تو بچاؤ میں لگا ہوا ہے خود کو. یہ بھی اگین ایک مطلب رد عمل ہے. تو انتظامیہ نے یہ جو آپ کہہ رہے ہیں, یہ وفاقی حکومت کو بہت شاباش, محسن نقوی صاحب کو بہت شاباش, انتظامیہ پولیس کو بہت شاباش, الحمدللہ کہ وہ کامیاب رہے, الحمدللہ کہ کوئی لاش نہیں گری, الحمدللہ کہ امن رہا. لیکن سوال یہ ہے کہ یہ جو راستوں پہ فساد ہوتا ہے, کیا پرابلم وہاں ہے؟ نہیں, پرابلم کہیں اور ہے, اس کا ظہور راستوں پہ ہوتا ہے. وہ پرابلم کہاں ہے؟ وہ ہے براڈر پولیٹیکل سیٹلمنٹ. وہ براڈر پولیٹیکل سیٹلمنٹ جب تک نہیں ہوگی, یہ ظہور 1 ہفتے بعد ہوگا, پھر مہینے بعد ہوگا, پھر ہوگا, اور میں اور آپ اطمینان کا اظہار کرتے رہیں گے کہ ہم نے پھر نقصان ہونے سے بچا لیا. سوال یہ نہیں ہے کہ نقصان ہونے سے بچایا, سوال یہ ہے کہ آگے کا سفر کیا یا نہیں کیا. تو وہ براڈر پولیٹیکل جو ایک انڈرسٹینڈنگ ہے, سوال یہ ہے کہ کیا وہ یہ ڈی سی صاحب, کمشنر صاحب, یا کوئی سیکورٹی کے ادارے صاحب, یا کوئی ایس پی صاحب, یا کوئی صحافی صاحب, یا کوئی تاجر صاحب, ان کا کام ہے کہ یہ پولیٹیکل ایک براڈ ایک انڈرسٹینڈنگ پیدا کریں؟ یہ پولیٹیشنز کا کام ہے کہ وہ ایسا کریں. لیکن حقیقت جو ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت عمران خان نے, باقی تمام پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے, عمران خان نے ان کو بونا نہیں بنایا, انہوں نے خود اپنے آپ کو بنایا. عمران خان کی جو پہلی رائز تھی اس میں ادارے ہو سکتے ہیں, لوگ ہو سکتے ہیں جو کہ ہیں, لیکن جو حکومت سے نکلنے کے بعد اس کا رائز ہے, اس کی ذمہ داری پولیٹیکل لیڈرشپ پہ عائد ہوتی ہے. کیونکہ نہ تو نواز شریف صاحب بات کرنے پہ یقین رکھتے ہیں, کلام کرنے پہ یقین رکھتے ہیں. دوسری بات ہے کہ نواز شریف صاحب کا ایک صاف انکار ہے کہ وہ 2017 سے آگے نہیں آئیں گے.
مریم بی بی سے, مریم نواز صاحبہ سے امید تھی کہ وہ ایک وقت میں عمران خان کے سامنے ایک ریئل تھریٹ کے سامنے آئی تھیں, اور ان سے امید ہو گئی تھی کہ یہ وہ پولیٹیکل اسپیس آکوپائی کریں گی, ان کے اندر وہ کرزما ہے, وہ دلیری ہے, وہ آرٹ ہے. اچھا, بینگ اے وومن آف کورس ایک ان کا ایک وقار بھی ہے اور اٹریکشن بھی ہے, لیکن وہاں بھی بدنصیبی سے یہ ہوا کہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ پولیٹیکل لیڈرشپ چھوڑ کے انہوں نے سفر شروع کیا ایک ایڈمنسٹریٹر بننے کا, یعنی شہباز شریف سٹائل آف جو ان کا تھا. جو انہوں نے فراموش کر دی بات وہ یہ تھی کہ شہباز شریف صاحب کو 1997 سے 99 تک, پھر 2008 سے 2013 تک, اور پھر 2013 سے 2017 تک یہ سہولت میسر تھی کہ ایک ایڈمنسٹریٹر کی طرح حکومت شہباز شریف صاحب چلاتے تھے, سیاست نواز شریف صاحب کرتے تھے. 2008 سے 13 تک وہ سیاست سنبھال کے رکھی ہوئی تھی, 2013 سے وہ اوپر پرائم منسٹر تھے جیسے پہلے پرائم منسٹر تھے. تو شہباز شریف جو ہے وہ افورڈ کرتے تھے, جیسے آج بھی بطور وزیر اعظم وہ افورڈ کرتے ہیں کہ وہ پارٹی کو بھی نالاں کر دیں, ورکر کو بھی نالاں کر دیں, وہ کر سکتے ہیں. مریم بی بی کو وہ سہولت میسر نہیں ہے جو شہباز شریف صاحب کو تھی. نتیجہ یہ ہوا کہ وہ ایڈمنسٹریٹر بن گئی, شہباز شریف صاحب اوپر ایڈمنسٹریٹر بیٹھے ہیں, اور وہ آدمی جو سیاست کرتا تھا وہ خاموش بیٹھا ہے. تو وہ جو پولیٹیکل لیڈرشپ, جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی کہ لوگوں کو ایڈمنسٹریٹر نہیں چاہیے ہوتا, ان کو پولیٹیکل لیڈرشپ چاہیے ہوتی ہے, جو عمران خان کے علاوہ یہ لوگ دینے میں ناکام ہو چکے ہیں, انہوں نے پیچھے ہو گئے, یعنی انہوں نے خود اپنی اسپیس اس کو دی ہے, خود دی ہے. اچھا, اب اس میں شکوہ کرنا پی ٹی آئی سے کہ وہ بڑی زیادتی کر رہی ہے, تو بچپنا ہے نا. مجھے یہ دیکھنا ہے کہ وہ لوگ جو عمران خان کے سامنے کھڑے ہونے کی صلاحیت سکت رکھتے تھے وہ ریٹائرمنٹ لے کے کہیں اور چلے گئے ہیں, اسپیس خالی ہے. اور قدرت کا قانون ڈاکٹر صاحب یہ ہے کہ خلا نہیں رہتا. پاکستان کی سیاسی میدان میں اس وقت اگر کوئی سیٹ خالی ہے, کوئی اسپیس خالی ہے, تو وہ اس آدمی کے لیے خالی ہے جو عمران خان کے مقابل کی ہے. بالکل, جو اس اسپیس کو, جو کبھی مریم نواز کی تھی اور انہوں نے چھوڑ دیا, جو اس اسپیس کو ٹارگٹ کرے گا آج, ممکن ہے اس کو 2 سال لگیں, 3 سال لگیں, 4 سال لگیں, لیکن جو شخص بھی عمران خان کے سامنے کھڑا ہونے میں کامیاب ہوگا مستقبل اس کا ہوگا. اچھا سر, اس کے ساتھ ہی اب ہمارا وقت بھی ختم ہو رہا ہے, تو ایک آخری سوال, یہ آئینی ترامیم کے متعلق اگر آپ کے پاس کوئی لیٹسٹ اپڈیٹ ہو, آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ آپ منظور ہو جائیں گی؟ اب آبویسلی شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس بھی سامنے آ چکا ہے, تو آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ ڈاکٹر صاحب دیکھیے, آئینی ترامیم منظور ہونا یا نہ ہونا, اس سے باہر نکل کے دیکھیے, سوال یہ ہے کہ استحکام آئے گا یا نہیں. 8 فروری کے انتخابات سے پہلے کیا خیال تھا کہ الیکشن کے بعد استحکام آ گیا؟ نہیں. اچھا, اس کے بعد کیا خیال تھا؟ آپ غور کرتے جائیے کہ اس سے پہلے, یعنی الیکشن سے پہلے, عمران خان کو آپ جیل میں بھیج دیں, فساد ختم ہو جائے گا, استحکام آ گیا, آ جائے گا. کیا آ گیا؟ الیکشن. کیا آ گیا؟ اچھا, حکومتیں پنجاب میں اس طرح بن جائیں گی, سندھ میں اس طرح, تو اس کے بعد استحکام آ جائے گا. کیا آ گیا؟ اچھا, اس کے بعد نہیں, صدر مملکت اگر وہ آ جائیں گے اور یہ ہو جائے گا, تو کیا آ گیا؟ اب اس ٹریک ریکارڈ کے ساتھ آپ دیکھیے کہ آئینی ترامیم آ گئیں تو استحکام آ جائے گا. اگر یہ یقین ہوتا کہ آ جائے گا, تو آپ آج چند لوگوں کے بیانات نہ پڑھتے جو وہ آنے والے چیف جسٹس کا نام لے کے ابھی سے وارن کرنا شروع کر دیا ہے کہ آپ آ تو رہے ہیں, لیکن اگر آپ نے یہ کیا تو یہ ہو جائے گا, وہ کیا تو وہ ہو جائے گا. تو آئینی ترامیم ہو بھی جائیں گی پاس, تو استحکام کی ضمانت نہیں ہے. اصل جو ایلیفنٹ ان دا روم, وی ہیو ٹو فوکس آن دیٹ ایلیفنٹ, ہم اس کو ڈسمس نہیں کر سکتے. اس ایلیفنٹ کا نام ہے پی ٹی آئی, اس ایلیفنٹ کا نام ہے عمران خان, اور وہ اکیلا دوڑ رہا ہے, اس کو روکنے والا کوئی نہیں ہے. میں سیاست کی بات کر رہا ہوں. پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے وہ ایبسنٹ ہے, اور پولیٹیکل لیڈرشپ ہی ہوگی جو اسے کاؤنٹر کرے گی. ٹھیک ہے سر, بہت شکریہ آپ کا. تو دوستو, سر کا جو آج یہ انٹرویو تھا, اس سے میرے خیال سے ہماری جو حکومتی جماعتیں ان کے لیے انٹروسپیکشن کا بہت اچھا موقع ہے کہ آپ ذرا خود بھی دیکھیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں. سر آپ کا بہت شکریہ. اس کے ساتھ ہی آج کا شو اینڈ کرتے ہیں. اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو لائک, سبسکرائب اور کمنٹ کرنا مت بھولیں. بہت شکریہ.